بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 88 ہے۔ رمضان شریف اور اس کے روزوں کا بیان چل رہا تھا۔ جب یہ فصل ختم ہوئی تو اس کے بعد احیاء العلوم کے اندر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفلی روزوں کے فضائل کے متعلق ایک باب لے کر آئے، جس میں مختلف مہینوں میں جو ہم نفلی روزے رکھتے ہیں اس کے اجر و ثواب کے لحاظ سے ہے۔ تو آج ہمارا درس ہوگا وہ نفلی روزوں کے ثواب اور اس کے فضائل کے لحاظ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نفلی روزہ جو رکھا جاتا ہے اس کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کے علاوہ بقیہ جو مہینے تھے ان میں کچھ نہ کچھ ایام نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ایک لحاظ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور بالخصوص سموار شریف کا روزہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے لحاظ سے حضور رکھا کرتے تھے۔ ماہ شعبان شریف کے اکثر روزے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا عمل، اور بالعموم اولیاء کاملین بزرگان دین کا یہ عمل بھی ثابت رہا ہے۔ نفلی روزے کے جہاں پہ دینی فوائد و ثمرات ہیں، وہیں اس کے دنیا کے لحاظ سے بھی فوائد و ثمرات ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے جس طرح انسان کا جو وقت ہے وہ کھانے پینے کے اندر صرف ہوتا ہے، تو ایک تو وقت اس کا بچ جائے گا، دوسرا دنیا کا جو بجٹ ہے اس کے لحاظ سے بھی اس کو کافی بچت نصیب ہوگی۔ پھر معدے کے حوالے سے اس کو کوئی پریشانی نہیں رہے گی، مطلب صحت کے لحاظ سے بھی اس کو فوائد ملتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو بالخصوص جوان حضرات جو ہیں، خواہش نفس اور شہوت کا زیادہ ہو جانا، جب یہ روزے رکھیں گے تو وہ جو شہوت ہوگی، خواہشات نفس جو ہوتی ہیں انسان کی، وہ مر جاتی ہیں۔ نفلی روزوں سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا قرب، سرکار کی محبت، سرکار کی عقیدت، حضور کی عقیدت و سفارش و شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ پھر دین کے لحاظ سے بھی اس کے فوائد و ثمرات بے شمار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ایمان کا تحفظ کرنے اور جہنم سے نجات اور جنت میں دخول کا سامان پیدا کرنے کے لیے ان نفلی روزوں کو رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگایا جائے گا۔ اس درخت کے اوپر جو پھل تیار ہوگا، سرکار فرماتے ہیں وہ انار سے چھوٹا ہوگا اور سیب سے بڑا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو ایک دن کا نفلی روزہ رکھے گا اس کو قیامت کے دن جنت کے اندر اسی درخت کے اسی پھل سے کھلایا جائے گا، اور اس پھل کا جو ذائقہ ہوگا، اس کی جو مٹھاس ہوگی، وہ شہد کی طرح، ماکھی کی طرح ہوگی۔ تو کتنی فضیلت ہے نفلی روزہ رکھنے کی۔ دوسری حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے امید ثواب رکھتے ہوئے، مطلب اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک جل جلالہ اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ تیسری حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جس نے رضائے الہی، اللہ پاک جل جلالہ کی رضا کے حصول کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، تو اللہ پاک جل جلالہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار
سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا۔ اتنا اللہ پاک جل جلالہ اس شخص کو دوزخ سے کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان رغبت نشان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا تو اور زمین بھر اسے سونا دیا، اتنا سونا ہو کہ ساری زمین سونے سے بھر جائے، اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اتنا ثواب اللہ پاک جل جلالہ ایک نفلی روزے پہ عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ روزہ نفلی رکھنے پر اللہ کتنا کرم و فضل فرماتا ہے، کتنا ثواب اس کو نصیب ہوتا ہے، اور کتنے انوار و تجلیات کی بارشیں اس پر اترتی ہیں۔ یہ قیامت کے دن اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ سے ہی ہم کو نصیب ہوگا اس کا ثواب۔ دنیا کے لحاظ سے تو کیا ہے، یہ قیامت کے دن تو عزت و عظمت اور اللہ پاک کرم فرمائے گا، اور اس شخص کو ڈھیروں ثواب جو اللہ نصیب کرے گا، اور وہ ثواب کا اندازہ کوئی بھی شخص اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ اللہ کتنے ثواب جو ہے نا اس شخص کو عطا فرمائے گا جس نے ایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، نفلی روزہ رکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ پاک جل جلالہ اس شخص کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ساتوں زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک دن نفلی روزہ رکھا، اللہ پاک جل جلالہ اس شخص کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اتنا اس شخص کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا جس نے ایک دن اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھا۔ زمین سے لے کر آسمان تک کتنا فاصلہ ہے، کوئی سائنس اس کی تحقیق نہ کر سکی، تو اتنا ہم کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا جس نے محض اللہ پاک جل جلالہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا، اور اس کا خاتمہ بھی کلمہ پر ہوگا۔ جس نے کسی دن اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا، اور وہ انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا، اور انشاءاللہ وہ بھی کیا جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ اور پھر ام المؤمنین، تمام مومنوں کی ماں ام المؤمنین، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ عالمہ فاضلہ سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا جو روزے کی حالت میں مرا، اللہ پاک جل جلالہ قیامت تک اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا، قیامت تک اس کے حساب کے اندر روزے لکھے رہیں گے۔ جو اس کیفیت کے اندر جس شخص کو موت نصیب آئی، اللہ اکبر، تو کتنی پیاری موت اور کتنا ثواب اللہ پاک جل جلالہ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے حصول کے لیے کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے۔ آگے مزید سنیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زوجہ ام المومنین عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم روزے رکھتے رہے حتیٰ کہ ہم کہتے افطار نہ کریں گے، اور افطار کرتے رہے کہ ہم کہتے ہیں روزے نہ رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو نہ دیکھا سوائے رمضان کے کسی ماہ میں پورے روزے، مطلب اکثر روزے یا زیادہ روزے رکھتے ہوئے، مگر شعبان کے مہینے کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رمضان شریف کے بعد اکثر جس ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم شریف کا مہینہ ہے،
جو پہلے آتا ہے پھر اس کے بعد رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اکثر دن جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بجوز تھوڑے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے روزے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو علماء نے بھی یہ کہا، اس میں ایک طرح کے لحاظ سے یہ بھی ہے نا کہ ایک شخص ہے وہ سال بھر اگر نفلی روزے نہیں رکھتا تو چونکہ 11 مہینے کے بعد رمضان شریف کا جیسے ہی مہینہ آئے گا اب اس شخص کے لحاظ سے اس کو پریشانی بنے گی۔ پریشانی اس کو کس لحاظ سے بنے گی کہ جیسے ہی سال بعد رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو روزہ رکھنے کے لحاظ سے اس کو تھوڑی مشکل پیش آئے گی۔ 11 ماہ کے بعد اس کا کھانے پینے کا نظام وہ سارا تبدیل ہو جائے گا۔ تو شعبان شریف میں تو یہ ہے کہ کچھ اگر نفلی روزے اس کے رکھ لیے تو اس کے لحاظ سے یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اس کو پریکٹس ہو جائے گی کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے آگے رمضان شریف میں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے سارے ماہ روزے رکھنے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ بات مستحب اس کو سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، بہرکیف رمضان شریف کی تیاری کے لیے کچھ نہ کچھ ماہ شعبان شریف کے روزے رکھا کریں تو اس سے انشاءاللہ تعالی بہت ہی فوائد و ثمرات جو ہیں وہ آپ کو نصیب ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن شقیق سے فرماتے ہیں، روایت ہے کہ میں نے حضرت ام المومنین عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کسی مہینہ کے پورے روزے رکھا کرتے تھے؟ بولی مجھے خبر نہیں ہے۔ یہ ام المومنین نے جواب دیا کہ میں اس کو نہیں جانتی، مجھے خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بولی مجھے خبر نہیں کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں پورے روزے رکھے ہوں یا کسی مہینہ کا پورا افطار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا ہو۔ ہاں یہ ہے کہ ہر مہینہ میں کچھ روزے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم رکھا کرتے تھے حتیٰ کہ اپنی راہ تشریف لے گئے، مطلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ سوالات ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی جاتے کیونکہ آپ اپنے وقت کی بہت بڑی فقیہ، عالمہ، محدثہ، مفسرہ، فاضلہ بھی تھیں، اور بالخصوص خصوصیت یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراز تھیں اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حال پر آپ نگاہ رکھتی تھیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے احوال سے بنسبت باقی ازواج مطہرات کے ام المومنین عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا زیادہ واقف تھیں، زیادہ باخبر تھیں، زیادہ جانا کرتی تھیں۔ تو اس لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اکثر جو سوالات تھے وہ ام المومنین عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے تاکہ وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طریقہ کار ہے وہ ان کو صحیح انداز تک ان تک پہنچا سکیں۔ اللہ اکبر۔ اور روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم شریف کے ہیں۔ رمضان کے بعد اکثر جو فضیلت والے مہینے ہیں وہ کیا ہیں؟ محرم شریف کے ہیں، اور افضل جو نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ نماز سے مراد فرضی، سنن اور وتر جو واجب کے لحاظ سے ہیں اس کا ادا کرنا، اور رات کی نماز سے مراد کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے۔ اور روزے رمضان شریف کے بعد محرم شریف کی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ محرم سے مراد عاشورہ کا دن ہے، نہ کہ سارا محرم۔ مطلب یہ ضروری نہیں کہ آپ رمضان شریف کے بعد محرم کا سارا مہینہ روزہ رکھیں، اس میں بالخصوص خصوصیت کے لحاظ سے محرم میں عاشورہ کے لحاظ سے زیادہ فضیلت پائی گئی۔ ویسے بندہ روزے رکھ سکتا ہے، عاشورہ کے علاوہ آخری عشرے میں بھی محرم میں رکھے جا سکتے ہیں، پہلے عشرے میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، دوسرے میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن 30 دنوں کے اندر یہ عاشورہ کا جو دن ہے اس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو اس میں روزہ رکھنے پر ڈھیروں اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے روزے بہتر ہیں عاشورہ کے لحاظ سے، اور پھر علماء مفسرین نے کہا کہ عاشورہ کے دن
چونکہ اس کا تعلق محرم شریف کے ساتھ ہے تو اس میں مختلف قسم کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، آپ سے بھول ہوگی، تو وہ یہی محرم کا 10ویں کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری، جو آپ نے کشتی تیار کی تھی، آپ کا بیٹا پانی میں غرق۔ قرآن مقدس میں اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے، بارکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، تو اس لحاظ سے وہ جو دن تھا وہ بھی یوم عاشورہ کا تھا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ کے پاک نبی کا اپنے فرزند پیکر حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنا، ملاقات کرنا، وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ یہ بھی ایک نسبت قائم ہوئی۔ فرعون کا غرق ہونا اور موسیٰ علیہ السلام کی نجات، یہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ اور ایوب علیہ السلام کی شفا کا دن، یہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، اللہ کے پاک نبی ہیں، ان کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، یہ بھی یوم عاشورہ کو تھا۔ اور پھر بعد میں جگر گوشہ رسول، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا یوم شہادت جو ہے وہ بھی 10ویں محرم شریف یوم عاشورہ کو تھا۔ تو اس مناسبت سے اس دن کے اندر خصوصیت پائی گئی، تو اس دن میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت ہے انہی سے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ دن ہے جس کی یہود و عیسائی تعظیم کرتے ہیں، اس دن وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم سال آئندہ زندہ رہے، اگلے سال اگر ہم زندہ رہے تو 9ویں محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھیں گے۔ 10ویں محرم شریف کو تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہود وغیرہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کا بھی ساتھ ملائیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، چونکہ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، تو محرم کے بعد ربیع الاول شریف کے اندر حضور نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا تھا۔ پھر آئندہ سال اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء کاملین نے اس حدیث قولی کا اعتبار کرتے ہوئے پھر ایسا ہی کیا، یہ حکم استحبابی بنا کہ 10ویں کے ساتھ بھی 9ویں کا روزہ ملا لیا۔ دوسری طرف کہ ان سے مشابہت، کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ کسی مذہب باطل کی مشابہت کو اختیار نہ کیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم سے مشابہت رکھے گا، تشبیہ رکھے گا، وہ انہی میں سے کیا ہوگا، شمار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے، اس میں مختلف مہینوں کے روزے، پھر مختلف دنوں کے روزے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالیٰ رب العالمین۔